الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع تھا. ابتدا سے لے کر ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا. یہودیوں نے، ان کے جو بڑے راہب تھے، انہوں نے جناب عبد المطلب اور ان کی وفات کے بعد ابو طالب کو واقعات بتلائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے پہلے حضور کے معجزات بتلائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے گناہوں سے پاک رکھا. اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی.
عربوں کا ایک شخص بدر بن معصور غفاری جو اگاس کے میدان میں بیٹھا کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان کرتا، اپنے چرچے بیان کرتا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے پاؤں پھیلا کر گردن کو اکڑا کر کہتا ہے کہ عرب کے اندر مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے تو وہ آئے اور تلوار کے زور پر وہ اپنی عزت اپنی طاقت مجھے دکھائے۔ اسے دیکھ کر ایک شخص کو غصہ آیا، وہ اس پر حملہ آور ہوا اور اس کا گھٹنا کاٹ دیا، اور بعض لکھتے ہیں کہ گھٹنا زخمی ہوا۔ اس لڑائی کو فجار کی لڑائی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 10 سال تھی۔ دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ دوسری مرتبہ یہ لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ بنو عامر اور بنو کنانہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ فجار کی تیسری جنگ یہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ ان تینوں جنگوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا۔ البتہ چوتھی جنگ کے اندر، چوتھی لڑائی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حصہ لیا۔ عربوں کے یہاں 4 مہینے مشہور تھے، ان کے اندر یہ لڑائی کرنا خون بہانا حرام سمجھتے تھے۔ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، رجب اور محرم، ان 4 مہینوں کو یہ حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے۔ عرب اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ فجار کی معنی ہے گناہ، اور یہ لڑائی ان کا گناہ تھا۔ یہ حرمت کے مہینے کے اندر یہ لڑائیاں ہوئی۔ چوتھی لڑائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اس کو فجار براس کہا جاتا ہے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے براس نامی شخص نے عروہ نامی شخص کو قتل کیا۔ اس عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ دونوں اقاص کے میلے کے اندر موجود تھے، تو بنو کنانہ کو کسی نے آ کر بتلایا کہ براس نے عروہ کو قتل کر دیا، تو بنو کنانہ کو فکر لاحق ہوئی، انہیں پریشانی ہوئی کہ کہیں حوازن کے لوگ ہم پر آ کر حملہ نہ کر دیں، ورنہ معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا۔ تو یہ وہاں سے نکل کر حرم تشریف لے گئے۔ انہوں نے حرم میں پناہ لی، اور ان کے ہاں یہ بھی بات مشہور تھی کہ یہ حرم کے اندر لڑائی کرنا، خون بہانا حرام سمجھتے تھے۔ حوازن کو کچھ وقت کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا تو وہ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو بنو کنانہ یہ اس وقت حرم کے اندر پناہ لے چکے تھے۔ اگلے دن بنو کنانہ کے لوگ خود میدان میں لے کر آئے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ قریش کا قبیلہ بھی مدد کرنے کے لیے نکلا۔ یہ لڑائی تقریباً 6 یا 4 دن شروع تھی، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی قتل و قتال کر رہے تھے، خون ریزی شروع تھی۔ اس جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ جب فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جنگ کے اندر تشریف لاتے تو قبیلہ بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی۔ آپ کی برکت اتنی تھی کہ آپ صرف اس میں تشریف لاتے، جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، اور جب وہاں سے تشریف لے جاتے تو ان کو شکست ہونے لگتی تھی۔ اس جنگ میں آپ علیہ السلام نے حصہ لیا، لیکن حصہ اس مد میں لیا کہ آپ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کافی خون ریزی کے بعد کوئی حل نہیں نکلا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بالآخر اگلے دن ان کا صلح ہو گیا، اور یہ صلح کافی خون ریزی کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ قبیلہ زبیر کا ایک شخص اپنا مال لے کر مکہ آیا۔ یہ قریشی تجارت کیا کرتے تھے، وہ کافی اچھے تاجر تھے۔ سال میں ایک مرتبہ ان کا قافلہ شام جاتا، وہاں پر یہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ تو وہ اپنا مال لے کر مکہ آیا، اس کا یہ مال آس بن وائل نے لے لیا۔ یہ عربوں میں ایک طاقتور آدمی تھا، بڑا آدمی تھا۔ اس نے مال تو لیا لیکن ادائیگی پیسے ادا نہیں کیے، تو وہ بیچارہ زبیدی قبیلے کا آدمی وہ پریشانی کی حالت میں کبھی ایک کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے، اور یہ رٹ لگاتا ہے کہ آس بن وائل نے مجھ سے سامان لیا، مال تجارت لیا، لیکن میری رقم ادا نہیں کی۔ چونکہ وہ بڑا آدمی تھا تو یہ ہمارے معاشرے کی طرف حقیقت ہے کہ لوگ وہ بڑے آدمی کا ساتھ دیتے ہیں اگرچہ وہ راحت پر ہو۔ تو لوگوں نے اسے ڈانٹا، کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بیچارہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اس حد تک پہنچا کہ صبح کو وہ ابو قیس نامی پہاڑ پر چڑھا اور وہاں پر کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اے فہد کی اولاد، اے قریشیوں، اے مکہ والوں، میری مدد کرو، میں ایک مظلوم آدمی ہوں اور میری ساری جمع پونجی وہ مکہ کے اندر ہے۔ تو یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب پر بہت بڑا اثر ہوا۔ وہ نکلا، عبداللہ بن جدعان کو بھی ساتھ لے چلا، تو یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر گئے۔ وہاں پر ان کے ساتھ قبیلہ بنو ہاشم، بنو اسد اور بنو زہرہ، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ وہاں پر ان کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ایک حلف لیا گیا۔ اس حلف میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور مظلوم کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور اسے اس کا حق وصول کر دیں گے۔ اس حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عہد نامے یعنی حلف الفضول کے موقع پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اس سے زیادہ اور بات پسند نہیں آئی، یعنی یہ اس حلف کو میں نے بہت پسند کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کو میں 100 اونٹ دیتا ہوں اور بدلے کے اندر آپ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں، اس عہد نامے کو چھوڑ دیں، تو اللہ کی قسم میں اس عہد نامے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے 100 اونٹ رد کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام کی بات کا مطلب یہ تھا کہ آج بھی اگر کوئی مجھے اس نام سے پکارے کہ اے حلف الفضول والو،
تو میں لبیک کہوں گا، حاضر ہوں گا۔ آج بھی اگر کوئی مجھ سے مدد طلب کرے تو میں اس کی بات پر لبیک کہوں گا، کیونکہ اسلام تو سچائی نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام تو ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مکہ والے امین کے نام سے، امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہوا، اس لقب کے علاوہ لوگ آپ کو نہیں پکارتے تھے۔ تو اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ قحط سالی کا دور ہے، مجھ پر قحط سالی چل رہی ہے، بڑے نازک حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک قافلہ مکہ قریش سے ملک شام کی طرف جا رہا ہے اور قریش کی ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنا مال تجارت بھیجا کرتی ہے شام کی طرف، اور جو آدمی یہ مال ساتھ لے جائے تو وہ عورت اس کو معاوضہ عطا کرتی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیں، اس عورت سے ملیں اور اس کا مال لے جائیں اور یہ کارسانی ہم سے دور ہو جائے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہوں حالات کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ